حالیہ منظر عام پر آنے والے ان میسیج میں ان 11 سائنٹسٹ میں سے ایک کی دوبارہ زیر بحث آنے والی موت پر مزید شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں، جن کا تعلق امریکہ کے اسپیس اینڈ نیوکلیئر سیکرٹس سے تھا اور جو پراسرار طور پر ہلاک یا لاپتہ ہو چکے ہیں۔ ڈیلی میل کے مطابق اینٹی گریوٹی کی محقق ایمی ایسکریج مبینہ طور پر جون 2022 میں محض 34 ایئرز کی عمر میں خود کو گولی مار کر ہلاک ہو گئی تھیں۔ تاہم ایک ریٹائرڈ برطانوی انٹیلیجنس فرینک ملبرن، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایسکریج کی موت سے پہلے ان کے ساتھ رابطے میں تھے، نے کچھ چونکا دینے والے پیغامات شیئر کیے ہیں۔ 13 مئی 2022 کے ایک پیغام میں لکھا تھا، اگر آپ کو کوئی ایسی رپورٹ ملے کہ میں نے خودکشی کر لی ہے تو میں نے یقینی طور پر ایسا نہیں کیا۔ اگر آپ کو کوئی ایسا رپورٹ ملے کہ میں نے منشیات کی اوور ڈوز لے لی ہے تو میں نے یقینی طور پر ایسا نہیں کیا۔ ملبرن کا کہنا ہے کہ ایسکریج نے انہیں بتایا تھا کہ وہ مسلسل جسمانی اور نفسیاتی حملوں کا نشانہ بن رہی ہیں، جن میں ڈائریکٹڈ انرجی ویپن کا استعمال بھی شامل ہے۔ یہ ایک ایسا ویپن ہے جو مرکوز توانائی خارج کرتا ہے اور جھلسنے یا جسمانی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اینٹی گریوٹی کی ماہر محقق، جو کہ UFO کے شوقین افراد میں ایک مقبول موضوع ہے، نے 2020 کے ایک انٹرویو میں خبردار کیا تھا کہ ان کی جان خطرے میں ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا، میں نے یہ ادارہ ایک پبلک فیسنگ پرسونا کے طور پر بتایا تاکہ اینٹی گریوٹی ٹیکنالوجی کو بے نقاب کیا جا سکے، کیونکہ اگر آپ عوامی سطح پر آواز اٹھاتے ہیں تو کم از کم کسی کو پتہ تو چلتا ہے کہ آپ کا سر کم کر دیا گیا ہے۔ ایسکریج کی موت کو سوسائیڈ قرار دیا گیا تھا اور حکام نے تحقیقات کی کوئی تفصیلات جاری نہیں کی۔ یہ معاملہ ناسا کے سائنٹسٹ کی تشویشناک اموات اور گمشدگیوں کے ایک وسیع جال کے بعد سامنے آیا ہے۔ ہاؤس اوور سائٹ کمیٹی کے چیئرمین جیمز کومر نے خبردار کیا کہ کچھ سینسٹر ہو سکتا ہے جو نیشنل سیکیورٹی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ ان پریشان کن کیسز نے انٹرنیٹ پر موجود انٹرنیٹ سیلیوس کو اس پریشان پیٹرن کے جوابات تلاش کرنے کے لیے متحرک کر دیا۔ مائیکل ڈیوڈ ہگس ناسا کی JPL لیبارٹری ریسرچ کے اسسٹنٹ تھے، جولائی 2023 میں انتقال کر گئے۔ ان کی موت کی کوئی عوامی وجہ یا آٹوپسی کی رپورٹ موجود نہیں ہے۔ کارل گرلمیر، مشہور ماہر فلکیات، جنہیں فروری 2026 میں ان کے گھر کے باہر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا، اگرچہ قاتل پکڑا گیا لیکن قتل کا مقصد تاحال واضح نہیں۔ مونیکا ریزا، جیٹ پروپلشن لیبارٹری کی ہائیکنگ کے دوران ڈائریکٹر، جو جون 2025 پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئیں۔ ان کی تحقیق کو ایئر فورس کی اس لیب سے فنڈنگ ملتی تھی جس سے روز ویل کریش کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں وابستہ خلائی مخلوق کا ملبہ موجود ہے۔ جنرل ولیم، جنرل ریٹائرڈ ایئر فورس، 2026 کو فروری میں اپنے گھر سے لاپتہ ہو گئے تھے۔ ان کا تعلق ان اڈوں سے تھا جو نیوکلیئر ویپن سے مینہٹن پروجیکٹ کی تیاری کے لیے مشہور جڑے تھے۔ اسی طرح جون 2025 میں لاس ایلاموس لیبارٹری کے 2 ملازمین اینتھنی کیوز اور میلیسا کیزیلاس انتہائی مشابہ حالات میں اپنے گھروں سے غائب ہو گئے۔ وہ اپنا فون، پرس اور کیز گھر ہی چھوڑ گئے تھے۔ جیمز کومر نے ارادہ ظاہر کیا ہے کہ وہ مختلف فیڈرل ایجنسیز کے سربراہوں کو کانگریس کے سامنے طلب کریں گے، اور انہوں نے تاکید کی ہے کہ امریکہ کے نیوکلیئر پروگرام سے وابستہ ہر شخص کو ممکنہ خطرات کے پیش نظر الرٹ رہنا چاہیے۔